علم الانسان ما لم یعلم، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، ہم نے اس کو انسان کو علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم پھر کیا فرمایا؟ الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن، علم دیا قرآن سے۔ پہلی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب یہ ام الکتاب ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تمام کتابوں کی ماں ہے، ام الکتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، اسٹیٹ یہ علوم نہیں تھے دنیا میں۔ یہ قرآن کے آنے کے بعد یہ علم آیا ہے دنیا میں، تمام علوم اسی سے آئے ہیں۔ تو پہلی وحی جب حضور کے پاس آئی تو حضور گھر تشریف لائے جس وقت، تو حضور نے حضرت خدیجہ کو فرمایا، حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ حضور کی کیفیت روزانہ جو معمول کے مطابق آتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا، فرشتہ آیا مجھے کہا پڑھ۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ آپ کے پاس سچی وحی آئی ہے، آپ صادق اور امین ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی کا مال نہیں کھاتے، اس حق کے فیصلے فرماتے ہیں آپ کے لیے جو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ سچ ہے۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ورقہ ان کا نام تھا، نوفل ان کے والد کا نام تھا۔ ان کے پاس لے کے گئیں، وہ بہت 90-100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ان کی بینائی نہیں تھی۔ وہ جور جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے، یعنی عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تورات پڑھتے تھے، انجیل عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، پوری انجیل عبرانی میں لکھ دیتے تھے۔ ان کے پاس لے کے گئیں کہ آپ سنیں ان سے کیا ہوا۔ حضور نے سنائی بات، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جس نبی کی انجیل میں تورات میں بشارت دی گئی تھی آپ وہی ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس وقت تک زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی مکے سے۔ حضور نے فرمایا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ یہ قوم اپنے فیصلے میرے سے کرواتی ہے، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، پھر مجھے کیوں نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے نمرود کے ساتھ مل کے آگ میں ڈالا، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے مارا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم نے ستایا، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام ایک تو فرعون نے ستایا، بعد میں اپنی قوم نے ستایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے قوم میری، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے ایذائیں کیوں دیتے ہو، مجھے کیوں ستاتے ہو؟ اپنی قوم ستاتی تھی بنی اسرائیل۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، زاغ کہتے ہیں ٹیڑے کو، انہوں نے حرکتیں ٹیڑھی کرنی شروع کر دی، کج ادائیاں کی، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ تو آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، آپ ہجرت کریں گے، اس وقت تک میں یہ زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ورقہ کے والد نوفل اور حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام اسد تھا، خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی پہ جا کے ان کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے، بن کلاب، یہ قریش میں سے ہی تھے، ان کا ایک ہی قبیلہ تھا۔ انہوں نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد 2 برس تک وحی نہیں آئی۔ تو یہاں تک پہلی وحی تک بات آج ہم نے مکمل کی ہے۔ اگلی بات پھر 2 برس تک وحی نہیں آئی، تیسرے برس اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، صدیق اکبر، عمر فاروق، کبار صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اعلانیہ دعوت کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی ہیں ایمان لانے والے۔
یہ آئندہ بیان میں، کیونکہ وحی کا موضوع تھا، ہم نے پہلا موضوع یہ وحی تک ہی رکھا ہے تاکہ بات مکس نہ ہو۔ آگے اعلانیہ نبوت سے بات شروع ہوگی، یہ پہلی وحی ہے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں صحابہ نے عرض کی حضور سے کہ ان کا معاملہ کیا ہوا، وہ 2 سال کے بعد اعلانیہ نبوت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا رانی فی الجنہ فی اللباس الاحمر، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے اور سرخ لباس میں دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے، جس نبی کی بشارت دی گئی وہ آپ ہی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اور وہی جو آئی ہے آپ کے پاس یہ صحیح آئی ہے۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں میں تعریف کی، کتابیں بدل دی، قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، سابقہ کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، کہیں موجود نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اپنی حفاظت قیامت تک، کوئی حرف تبدیل نہیں ہو سکتا، ایک زبر زیر قرآن کریم کی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔